کہ خاندان یا قوم میں پہلے تعلیم آتی ہے، پھر دولت آتی ہے، پھر تہذیب آتی ہے. وہ تہذیب تک پہنچنے میں 150 برس لگتے ہیں. 150 برس کا مطلب 6 نسلیں. جب 6 نسلیں پڑھی لکھی، وہ 6 نسلیں دولت مند گزرتی ہیں، تب آدمی تہذیب کے مرتبے پر پہنچتا ہے. سر سید احمد خان کے خوابوں کی تعبیر یعنی کہ سرزمین علی گڑھ پر مسلم یونیورسٹی نے علی گڑھ کو علم و تہذیب کی دنیا میں ایک الگ اور خاص مقام دلایا ہے. ماہرین کے مطابق دنیا کے تمام کامیاب لوگوں اور معروف شخصیات کے درمیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کی خاص اکثریت اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اس درسگاہ کا طالب علم جب یہاں سے فارغ ہو کر معاشرے میں پہنچتا ہے تو تہذیب اور ثقافت، علم و ہنر کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کو ایک زمانے سے ایلیگیرین اور اب موجودہ وقت میں علیگ سے پہچانا جاتا ہے. انہی ایلیگیرینز میں پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان ایک ناقابل فراموش نام ہے. ہندوستان میں پدم شری ایوارڈ سے نوازے گئے پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان بطور حکمت و سائنس کے اسکالر ساری دنیا میں ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور موجودہ دور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ٹریزرر بھی ہیں، جو کہ واقعی کسی بھی ایلیگیرین کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں کہ جس ادارے میں طالب علم بن کر زانو ادب طے کیے گئے ہوں، اسی ادارے میں استاد اور ٹریزرر کے عہدے پر فائز ہو. مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جب میں ان کے قائم کردہ اکیڈمی کو دیکھنے اپنی ٹیم کے ساتھ گیا تھا. میڈیول میڈیسن اور سائنس سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہوں نے فلسفی اور میڈیسن کی دنیا کے ایمیننٹ اسکالر ابن سینا کے نام پر 1 مارچ سن 2000 کو ابن سینا اکیڈمی کی نیو رکھی. ابن سینا اکیڈمی باقاعدہ طور پر 2001 میں اس کے افتتاح ہوا. اس وقت کے وائس چانسلر ابن سینا اکیڈمی کی نیو ضرور سن 2000 میں رکھی گئی، مگر اس اکیڈمی کو قائم کرنے کے لیے پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان صاحب نے 1960 سے اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا. معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی آمدنی سے بچی ہوئی پونجی کو ترجیح دیا کرتے ہیں، وہیں اس اکیڈمی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکیم سید ذل الرحمان صاحب کو ملنے والی تنخواہ کا خاصا حصہ اس کو فروغ دینے کے لیے وقف تھا. لیکن جہاں تک کتابوں کی فراہمی کا تعلق ہے، وہ 1960 میں جب میں نے یہاں سے بزنس کیا، اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا. اس زمانے میں یونیورسٹی میں لیکچر کی تنخواہ ہوتی تھی، تو میں بڑا حصہ کتابوں کی خریداری پر خرچ کرتا تھا. پہلے اپنے مجموعے سے متعلق کتابیں، پھر دوسرے مضامین سے متعلق کتابیں فراہم ہوتی گئیں. دی انٹلیکچوئل ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں ابن سینا اکیڈمی کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اکیڈمی کی لائبریری خود کسی اچیومنٹ سے کم نہیں، کیونکہ تمام مکتوبات کے ساتھ مرزا غالب سے متعلق جتنی کتابیں، ریسرچ پیپر اس اکیڈمی میں موجود ہیں، دنیا کی کسی بھی لائبریری میں نہیں ہیں. اب اس وقت ہندوستان پاکستان میں سب سے بڑا ذخیرہ ابن سینا اکیڈمی ہے. نہ غالب انسٹیٹیوٹ دلی میں ہے، نہ غالب اکیڈمی دلی میں، نہ ادارہ یادگار غالب کراچی میں، جو غالب کے نام پر 3 بڑے ادارے ہیں. اس اکیڈمی میں آرٹ، کلچر اور سائنس سے متعلق
ایک میوزیم بھی ہے جس میں قیمتی اور غیر معمولی مینومنٹس کا مجموعہ، مائکرو فلمز اور خاصے تبرکات بھی موجود ہیں، جو کہ ایک عرصے سے ہو رہی محنت و کاوشوں کا صلہ ہے اور ان تمام مشقتوں کی ایک بنا بھی ہے۔ یہ خانہ جو ہے نواب سلطان جہاں بیگم اور جو بھوپال کی رولر تھی، ہماری یونیورسٹی کی چانسلر تھی نواب سلطان جہاں بیگم، ان سے متعلق ہے۔ یہ ان کا بروچ ہے جو اپنی ساڑی دوپٹے میں لگاتی تھی۔ اس میں فیروزہ اور سونے کا ہے، اور یہ اس میں دیکھیے یہ دوسرا جو بروچ ہے اس میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ فروٹ پلیٹ ہے اور یہ ان کے سفر میں رہتی تھی، اس میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا ان کا بھی نام ہے۔ اس پلیٹ میں بھی آپ غور کریں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایچ ہر ہائینس۔ اور یہ بھی ایک کٹوری ہے جو نواب صاحبہ کے یہاں سے، ان کے محل سے، جو وہاں بھوپال کے مختلف روسا کے یہاں کھانے پہ جاتی تھی تو اس میں بھجواتی تھیں۔ لیکن یہ کیسے ہم ایشور کریں کہ یہ انہی کے یہاں کی ہے؟ تو جو کھانے کا مینیو ہوتا تھا وہ بھی مینشن کیا جاتا تھا، اور اس کی بھی ہمیں اتفاق سے کاپی مل گئی۔ اوپر آپ دیکھیں تو یہ ان کی والدہ نواب شاہجہاں بیگم کا خاندان ہے، اس میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے دادا کا فرمان ہے۔ نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ نے دوسری شادی کی تھی نواب صدیق حسن خان سے، تو دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا امیر الملک والا جا نواب صدیق حسن خان۔ جس نے جو چیز دی ہے اس کا نام بھی ہے، جس کے ہاں سے جو چیز آئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پیچھے بھی کچھ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلط ہے۔ یہ شفاء الملک حکیم عبداللطیف صاحب جو میرے والد صاحب کے ٹیچر بھی تھے، ان کو 1940 میں برٹش گورنمنٹ نے شفاء الملک کا ٹائٹل دیا تھا، تو یہ ان کو پہنایا گیا تھا۔ یہ جو ہے غرارہ ہے، اور یہ نواب معظم اللہ خان شیروانی صاحب کی جو بڑی صاحبزادی تھی ان کا ہے، اور یہ بڑا قیمتی ہے۔ اس میں عقیق اور فیروزہ اور سونا یہ سب چڑھے ہوئے ہیں، بھاری جوڑا جسے کہا جاتا تھا۔ اگر آپ اس میں روشنی ڈالیں تو یہ سب چمکیں گے۔ تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی سائز کے سارے سٹونز کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کو اسے کہتے ہیں اسٹڈڈ سٹونز کے ساتھ ہی۔ یہ بہت قیمتی جوڑا ہے۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ غرارہ ہے بھوپالی، کیونکہ وہاں پہ گھٹنے پہ بیل لگائی جاتی تھی، تو یہ بھوپالی ہے۔ یہ چوگا ہے، اور یہ بھی ریواڑی کے ایک صاحب تھے 1830 کے درمیان۔ سونے کے دھاگوں سے ہے، سونے کے تاگ سے بنا ہوا ہے یہ۔ تو شادی کے موقع پہ سب خواتین اپنے گھروں میں بناتی تھیں، کہیں کس بٹوے دی جا رہے ہیں، کہیں 22۔ اسی طرح سے یہ ٹکوزیز ہیں، عورتیں سب یہ ٹریننگس لیتی تھیں، تو یہ ان کی ٹریننگس کے نمونے ہیں۔ یہ میری والدہ کا ہے، اس لیے اور بھی مجھے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ مباف ہے، منہ کہتے ہیں بال کو، مباف یہ چوٹی میں باندھا جاتا تھا، تو اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس فیملی سے لڑکی بلانگ کرتی ہے۔ یہ حمرہ محمود، یہ ان کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، اور جب انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں ہائی اسکول میں ٹاپ کیا تھا، تو یونیورسٹی میں منٹر سائیکل سٹی اسکول اور جو 4-5 اسکولس ہیں ان ٹاپرس کو لینگ سلور میڈل دیا جاتا ہے، تو یہ ان کا اپنا لینگ سلور میڈل ہے، اور یہ بھی ان کا میڈل۔ ان کے والد صاحب جو تھے یعنی محمود حسین صاحب، یہ کالج یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر تھے، ان کا فوٹو ہے۔ تو یہ پورا کلیکشن انہی کا ہے، انہی کے گھر سے آیا ہے، بلکہ میں نیو یارک جب گیا تھا تب انہوں نے باقاعدہ دیا۔ یہ سب میوزک کے آئٹمس ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ ڈیجیلیڈو ہے جو آسٹریلیا میں جو ایبورجنس ہوتے ہیں وہ اس کو بجاتے ہیں، اور وہ بومرینگ بھی رکھا ہوا ہے، اس میں بھی دیکھیے بومرینگ بنا ہوا ہے، ہینڈی کرافٹ، اور وہ جو اس کو ڈچ بھی کہتے ہیں، بجاتے ہیں اسے طرح سے انڈونیشین انسٹرومنٹ۔ اس میں ڈاٹ پینٹنگ ہے جو آسٹریلیا کی خاص پینٹنگ ہوتی ہے۔ کیسٹس ہیں، ریکارڈ پلیئرس ہیں، بیتھوون ہیں، ابھی دیکھیے یہ بسٹ ہیں، بیتھوون، موزارٹ، اور ضیاء الدین صاحب نے جو سیکریٹری بنایا تھا فنڈ ریزنگ کمیٹی میں، تو یہ خان بہادر اسلام نبی خان، ان کی یہ چھڑی ہے، یہ پیچھے رکھی ہوئی ہے۔ اسکلپچرس ہیں فریڈم فائٹرس کے، اور کچھ اور پینٹنگس ہیں۔ یہ کوائنس کے کلیکشنس ہیں ہمارے پاس، کافی کوائنس ہیں۔ سب سے پرانا کوائن جو ہے ہمارے پاس
वो अलेक्जेंडर के ज़माने का है, जो कि टेक्सला की खुदाई से निकला था। इंडो ग्रीक पीरियड जिसे आप कह सकते हैं। फिर कुषाण पीरियड के हैं, किंग कनिष्का के ज़माने के हैं। फिर और मुख्तलिफ़ मुल्कों के और हिंदुस्तान में जो रेगुलर कॉइन्स निकलते हैं, कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स निकलते हैं, यादगारी जो है वो सब भी हैं। ये पेंटिंग्स हैं सज्जाद हुसैन साहब की, जो कि सन 47 से पहले उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी सिर्फ हॉल्स में और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स में रहते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये निज़ाम हैदराबाद का एक मेमेंटो है। ये 3 हमारे पास सिपाहीनामे हैं। ये हमारे अब्बा के कुछ अवार्ड्स हैं। ये यशमाती अवार्ड है यूपी गवर्नमेंट का, और ये जो है उनका पद्मश्री अवार्ड है। और 2006 का ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड है। इसमें जो आप देख सकते हैं शंकर दयाल शर्मा की सिग्नेचर है उर्दू में, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा उर्दू में सिग्नेचर करते थे। और लास्ट में जो है वो उनका ऑनरेस वादा है वाले साहब का, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने दिया। तो हम एक नया चैप्टर क्रिएट करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी ने देखिए ऐसे ओल्ड बॉयज़ को पैदा किया जिनके ऊपर डाक टिकट निकले, डाक टिकट जो कि नेशनल डॉक्यूमेंट है। तो ये स्टैम्प्स हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान वगैरह से जो निकले हैं, जो जहाँ हमारे ओल्ड बॉयज़ गए हैं, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, उनके ऊपर हैं। मैं अहमद नदीम FSN कंसल्टिंग सर्विसेज रन करता हूँ, उसका डायरेक्टर हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा ऑफिस मैं पिछले 3 साल से रन कर रहा था इब्न सीना एकेडमी के प्रेमिसेस के अंदर। और इस खुशनसीबी का सबसे बड़ा सेहरा मैं अपने सर पे यूँ बांधना चाहता हूँ कि इसी बहाने जिल्लुर रहमान साहब से मुलाकात हो जाया करती थी और 5-10 मिनट हफ्ते में उनके साथ जो गुजारने को मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि जो बचपन से सुनते चले आ रहे थे कि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ यू विल हैव टू लर्न। इस तरह कोशिश की गई कि मुख्तलिफ ख़ास तौर पर उर्दू अदब के हवाले से, हमारी तारीख़ के और तहज़ीब के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ जो मकामात हैं तारीख़ी, जहाँ बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं और जहाँ बड़ा काम हुआ है, हमारी तहज़ीब के मराकिज़ रहे हैं, वहाँ से मुताल्लिक़ ज़ख़ीरा फिर जमा किया गया। बस एक जोश और जज्बा था। रिटायरमेंट के बाद बहुत पैसे मिल गए थे, तो वो मैंने वो सब पैसे इसमें लगाए, इसकी बिल्डिंग बनाई, एकेडमी की अलमारियाँ आप देख रहे हैं सब शानदार, और पूरी फुल फ्लेज एकेडमी माशाल्लाह बनी। किसी भी ख़ानदान या कौम में पहले तालीम आती है, फिर दौलत आती है, फिर तहज़ीब आती है, और तहज़ीब तक पहुँचने में 150 बरस लगते हैं। 150 बरस का मतलब 6 नस्लें। जब 6 नस्लें पढ़ी लिखी और 6 नस्लें दौलतमंद गुजरती हैं, तब आदमी तहज़ीब के मरतबे पर पहुँचता है। तो मुझे ये ख्याल हुआ कि 80 बरस तो बहुत दूर हैं। 80 बरस के बाद जब हमारा आपका पड़पोता खड़ा होगा, तालीम, दौलत, 5-6 नस्लें, उस वक्त वो कहेगा कि हमारी रूट्स कहाँ हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं। वो बहुत कॉम्प्लेक्स में आएगा, वो कोई चीज़ नहीं मिलेगी महफूज। ये कि अभी तो इसकी अहमियत नहीं समझ रहे, लेकिन 80 बरस के बाद जब तालीम, दौलत और 5-6 नस्लें, उस वक्त ये अपनी जगहों को ढूंढेंगे, तहज़ीब से माजी को तलाश करेंगे, तारीख़ को नजर डालेंगे, विरासत की हियासत आएगी, शऊर बेदार होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, सब ज़ाय हो चुका होगा। तो हमारे यहाँ भी इस वक्त 25,000 एकेडमी में भी जितनी जगह थी मैक्सिमम यूटिलाइज की है। और लेकिन अभी हमारे पास कुछ जगह मौजूद है कि अगर वहाँ पर फंड्स हों तो वहाँ पर हम हाल नए बना सकते हैं। यहाँ इस बात की कोशिश की है कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, बुनियादी माखिज़ हैं हमारे, वो जमा हो। उसको कंसल्ट करने के लिए हिंदुस्तान से बल्कि फ्रांस से, जर्मनी से और अमेरिका तक से लोग आते हैं। आपको सुन के खुशी होगी, तो आपने सुना होगा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी एकेडमी में आए और यहाँ उन्हें बड़ा ज़ख़ीरा मिला।
जी अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा पूरे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक बात और बताऊँ कि अमेरिका के 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक डायरेक्टरी शाये की दुनिया भर के जो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के कलेक्शंस हैं, ज़ख़ीरे हैं उसके ऊपर। तो उसमें इंडिया का नाम सिर्फ इब्न सीना अकेडमी की वजह से है। 1400 बरस में अगर कोई बड़ा स्कॉलर पैदा किया है तो वो इब्न सीना के नाम से किया। इब्न सीना से बड़ा साइंटिस्ट, उससे बड़ा फिलासफर, उससे बड़ा फिजिशियन, उससे बड़ा स्कॉलर हमने नहीं पैदा किया। इब्न सीना सिर्फ मिडिवियल पीरियड का ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में भी उसकी अहमियत और इफादियत बरकरार है। और आप ख्याल फरमाइए कि इतना बड़ा आदमी है कि इसने ये क्लेम किया है, दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने ये कहा है कि 18 बरस की उम्र के बाद मेरी नॉलेज में एक लफ्ज़ का इजाफा नहीं, और 57 बरस की उम्र में मर गया और 250 से ज़्यादा किताबें लिख दिया, जिनमें सिर्फ एक किताब में 1 मिलियन वर्ड्स हैं, 10 लाख अल्फाज एक किताब। वो कोई मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें इब्न सीना को ट्रांसलेट न किया गया। वो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, उज़्बेक, रशियन, पर्शियन, उर्दू, हर ज़बान में इब्न सीना को मुंतकिल किया गया है। तो ये हमारी कोशिश है कि कम से कम न सिर्फ इब्न सीना बल्कि और भी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, मशाहिर हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर साइंस और मेडिसिन को प्रमोट किया है, तो इस एकेडमी में उनको सामने लाया जाए। इब्न सीना एकेडमी वाकई अपने आप में एक ऐसा इदारा है जो कि सिर्फ मौजूदा वक्त के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफ़ा है। मैं अली सरदार जाफरी द इंटेलेक्चुअल टीवी की जानिब से इस इदारे से मुंसलिक तमाम लोग और बिलखुसूस प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान साहब की काविशों और आने वाली नस्लों की फलाह बहबूदी के लिए मेयार इल्म को फ़रोग़ देने की फ़िक्र को सलाम करता हूँ।